الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مغفل سے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ پھر تیسری بار فرمایا جو چاہے اس خوف سے کہ لوگ اسے سنت بنا لیں، یعنی لمن شاء، اس لیے فرمایا کہ لوگ ان رکعتوں کو سنت مؤکدہ یا واجب نہ جان لیں۔ صلو امر کے لیے ہیں اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ خیال رہے بعض امام اس حدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 نفل مستحب ہیں، لیکن امام اعظم، امام مالک اور دیگر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نفل مکروہ ہیں۔ اس حدیث کو منسوخ مانتے ہیں کہ شروع اسلام میں یہ حکم تھا، پھر نہ رہا۔ چند وجوہوں سے، ایک یہ کہ تیسری فصل میں بحوالہ مسلم شریف آ رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نفل پڑھنے والوں کو سزا دیتے تھے، یہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں آگے یہ روایت آ رہی ہے۔ دوسری یہ کہ بخاری اسی دوسری فصل میں آ رہا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ نے ابو تمیم کو 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو تعجباً ایک دوسرے سے شکایت کی کہ یار بڑے تعجب کی بات ہے، دیکھو ایک بات ختم ہو گئی ہے، یہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، لیکن حالی بھی لوگ لگے ہیں ہاں جی، نہیں علم، اب کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ نیم ملاؤں نے جتنا بیڑا غرق کیا نا، اوئے ہوئے ہوئے، اور آج یہ جو ایپیں نکل آئی ہیں انہوں نے اردو ترجمے کر دی ہیں، بس اللہ خیر صلی۔ اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حکم پہلے کا ہے یا بعد کا ہے۔ بھئی پہلے احکام، پہلے معاملات کچھ اور تھے، پھر احکام کچھ اور آ گئے۔ پہلے جو حکم دیا گیا بعد میں حضور نے منع کر دیا۔ اب ایک بات اللہ اور رسول جانتے ہیں کہ کس وقت قابل عمل ہے اور کس وقت اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ابتدائے اسلام میں نماز کے اندر باتیں کرنا، سلام کا جواب دینا، ہاں جی، یہ سارے معاملات جائز تھے، لیکن بعد میں منع ہو گئے۔ اب کہہ کہ نہیں جی یہ دیکھو یہ تو حدیث لکھی ہوئی ہے، صحابہ کرتے تھے، یہ تو حدیث لکھی ہوئی ہے، صحابہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عقل پر رحم فرمائے، پہلے کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں، بعد کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ رسول جانتے ہیں کس وقت میں کیا چیز پر عمل کیا جائے گا، کیا پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ باب فضل اذان میں ایک حدیث نقل کر چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر 2 اذانوں اور تکبیروں کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے۔ بہرحال جمہور علماء کے نزدیک یہ حدیث قابل عمل نہیں، اس کی کچھ بحث تو وہ پیچھے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے، یعنی جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں۔ اذان دینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ فجر کے بعد بھی سنت ہے، ظہر کے بعد بھی سنت ہے، عصر کے بعد بھی سنت ہے، لیکن حضور نے فرمایا مغرب کی اذان اور تکبیر کے درمیان کچھ نہیں ہے، عشاء کی اذان کے بعد بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چاروں اور وہ پیچھے کچھ گزر چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی العزیز کچھ آ جائیں گی۔ کل جمعۃ المبارک ہے انشاءاللہ، پھر جمعۃ المبارک کی سنتوں کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں حدیث عرض کر دوں گا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نیک بندو، جب بھی کوئی چیز پڑھو نا تو کم از کم کسی عالم کو سنا کے اس کو سمجھ لو۔ یہ تو آسان ہے نا، یہ تو مشکل نہیں ہے نا جی۔ بجائے اس کے کہ آپ خود سمجھ کے اپنی الٹی عقل چلائیں، اس کو بہتر ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھ لو، جو سمجھ آ جائے۔ آج تو آسان ہو گیا، یہ تشریحیں لکھ دی گئی ہیں جی، پوری شروحات لکھ دی گئی ہیں، اب شرح پڑھ کے اس میں سے سمجھ سکتے ہیں، جہاں پہ وہاں پہ بھی نہ سمجھ آئے عالم سے پوچھ۔
دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح حدیث پاک پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔